ایک انگریز تھا، وہ ان بدعقیدوں کے ہاتھ پر ایمان لے کر آ گیا. کیا؟ بدعقیدوں کے ہاتھ پر ایمان لے کر آ گیا. اس نے قرآن پڑھا، وہ ان کے ہاتھ تو چڑھ گیا، تو وہ ایمان تو لے گیا. اس نے ایک سوال کر دیا، اس نے یہ سوال کر دیا کہ یار میں ایمان تو لے کے آ گیا، مگر میرا ایک سوال ہے اسلام کے اوپر. کیا؟ ایک سوال ہے میرا اسلام پر. بولا وہ کیا ہے؟ بولا مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت سلیمان کا وزیر آصف بن برقیہ وہ تخت لے کر کیسے آیا؟ وہ تخت لے کر کیسے آیا؟ اب یہ واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، وہ جھٹلا بھی نہیں سکتے. اب یہ بدعقیدہ کرامت مانتے نہیں ہیں تو بتا بھی نہیں سکتے کہ کیسے لے کر آیا. بھائی بتائے گا تو وہ جو ولیوں کا غلام ہوگا، جو ولیوں کی کرامت ماننے والا ہوگا، یہ بدعقیدہ کیسے ثابت کرے گا؟ تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا. تو جب وہ گزرا تو داتا گنج بخش لاہوری کے مزار کے باہر سے وہ گزر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ رکو یار مجھے یہاں پر جانا ہے. تو وہ جو بدعقیدے تھے وہ کہنے لگے کہ یہاں کہاں جا رہے ہو؟ یہاں تو شرک ہی شرک ہوتا ہے. وہ نہیں کہتے کہ بھائی مزاروں پہ تو شرک ہوتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. ان کے یہ جھوٹے دعوے ہیں. نے کہا یہاں تو شرک ہوتا ہے. اس انگریز نے کہا کہ یار میں بھی مشرک رہا ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ شرک کہاں ہوتا ہے، شرک کیسا ہوتا ہے، اس کی بدبو کیا ہوتی ہے. میں تو یہاں سے خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں تو یہاں سے خوشبو محسوس کر رہا ہوں. انہوں نے بڑا روکا اس کو. انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے جانا ہی ہے. وہ نے کہا چل ٹھیک ہے تو چلا جا. تو وہ اندر جاتا ہے. اندر جب وہ جاتا ہے تو ایک بزرگ ملتے ہیں اس سے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی بتا تو بڑے دور سے آیا ہے، بتا کیا پیے گا؟ کوئی ٹھنڈا پیے گا، کوئی گرم پیے گا، کیا پیے گا؟ اس نے کہا کہ میں ٹھنڈا پیوں گا. وہ ٹھنڈا پیے گا. بولے ٹھیک ہے. تو اس کے سامنے وہ پلیٹ پیالی اور گلاس رکھتے ہیں. جیسے ہی وہ دیکھتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ بے ہوش ہو جاتا ہے. بہت دیر کے بعد اسے ہوش آتا ہے. تو وہ ہوش آنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ یار مجھے یہ بتاؤ وہ بندہ کہاں ہے کہ جس نے میرے سامنے یہ شربت رکھا ہے، جس نے میرے سامنے یہ ٹھنڈا پانی رکھا ہے، وہ بندہ کہاں ہے؟ بولا بات کیا، اور تو بے ہوش کیوں ہو گیا تھا؟ بولا او ظالمو میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ وہ تخت بلقیس آیا کہاں سے. سوال میں نے تم سے کیا تھا، جواب مجھے اس بزرگ نے دیا ہے. بولا بات کیا ہے بتا تو صحیح. بولا میں یہاں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہوں، اور یہ جو پلیٹ تم دیکھ رہے ہو، یہ گلاس جو تم دیکھ رہے ہو، یہ میرے گھر انگلینڈ کا ہے. یہ کہاں کا ہے؟ یہ انگلینڈ کے اندر رکھا ہوا میرے گھر کے برتن ہے. یہ آئے کہاں سے؟ یہ آئے کہاں سے؟ سوال میں نے تم سے کیا تھا، جواب ان بزرگ نے دیا ہے. تو پتا چلا یہاں شرک نہیں، یہاں تو توحید کی خوشبو آتی ہے. شرک تو تم کرواتے ہو، بدعقیدہ تم بناتے ہو، اللہ کے ولیوں کے دربار سے دور تو تم کرتے ہو. تو وہ ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے. اور آج بھی آپ جائیں گے تو اس انگریز کا مزار وہیں پر موجود ہے. اب آپ دیکھیے، آپ یہ نہ سوچیں کہ بدعقیدوں کے ہاتھ پر کوئی ایمان لے کر آ جائے تو وہ ایمان والا نہ وہ پھر بھی ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے. یہ تو اس انگریز کی قسمت اچھی تھی کہ یہ داتا گنج بخش لاہور کے مزار کے پاس سے گزرا، اسے خوشبو آئی توحید کی تو وہ وہاں پر رک گیا. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قدرتوں کا مالک ہے، لیکن جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت دے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو محبوب بندے آپ کے پاس اور میرے پاس نہیں ہیں. ہم اس بات کو مانتے ہیں یار، کیونکہ ہم لوگ اور آپ لوگ گناہگار لوگ ہیں. ابھی ہم نماز پڑھ کے جائیں گے، نہ جانے کیسے کیسے گناہ میں لگ جائیں گے. ابھی ہم نماز پڑھ کے جائیں گے، گانے سننے بیٹھ جائیں گے. ابھی ہم نماز پڑھنے جائیں گے، فلم دیکھنے لگ جائیں گے. ابھی ہم نماز پڑھ کر جائیں گے، گالی دینے لگ جائیں گے. ابھی ہم نماز پڑھ کر جائیں گے، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا پلاننگ کریں گے. ابھی ہم نماز پڑھیں گے، یہ سوچیں گے کہ اس کو کیسے لوٹا جائے، اس کو کیسے کاٹا جائے. ہماری سوچ یہ ہوتی ہے، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں کتنا اللہ کا ذکر کر لوں، کتنے لوگوں کو ایمان کی طرف لے آؤں، کتنے لوگوں کو نمازی بنا دوں، کتنے لوگوں کو اللہ والا بنا دوں. یہ ان کی سوچ ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر طاقتیں بھی انہیں ہی عطا فرماتا ہے، قدرتیں بھی انہیں ہی عطا فرماتا ہے.